ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ یوکے جو اور لندن جو ہے یہ ورلڈ موسٹ پاپولر سٹیز میں ہے، اور ویدر یہاں پہ جو ہے وہ اگر کمنگ جنوری انٹیک کے لیے یہ -2 تک چلا جائے گا. سو آپ لوگوں کو جو ہے اس کے مطابق اپنے جو ہے پرچیزنگ اور کلاتھس وغیرہ اپنے بیگیج جو ہے ارینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی جو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بجٹنگ کو اپنی مینیج کرنا ہوتا ہے. ایک مائنڈ بنانا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بجٹ چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایوریج یونیورسٹی کی جو ٹیوشن فیس ہے وہ 12,000 پاؤنڈ کی رینج میں ہوتی ہے. کچھ ایسے کورسز اور یونیورسٹیز ہیں جن کی فیس اس سے کم بھی ہے، اور کچھ ایسے کورسز اور ہیں جیسا کہ میڈیکل کے کورسز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ وہی کورسز کمپیوٹنگ ہے، بزنس ہے، وہی کورسز جو ہے ایک یونیورسٹی میں 12,000 پاؤنڈ میں آفر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری یونیورسٹی میں وہی کورس 15,000 17,000 پاؤنڈ میں جو آفر کیا جاتا ہے. تو اس میں ویریشن تو ہوتی ہے، بٹ ایوریج جو ٹیوشن فیس ہے وہ 12 سے 13,000 پاؤنڈ کی رینج میں ٹیوشن فیس جو ہے ہوتی ہے. اور پلس جس میں آپ کو کچھ یونیورسٹیز جو ہے وہ 3,000 پاؤنڈ کی انیشیل ڈپازٹ لے لیتی ہیں، کچھ 25% اوور آل فیس کا بھی چارج لے کے آپ کو کیش ایشو کر دیں گی. بٹ اوور آل جو ہے آپ کو اس میں اپنا ایک مائنڈ میک اپ رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ٹوٹل فرسٹ ایئر ٹیوشن فیس کا 70 to 80% آپ کی پاکٹ میں ہونا چاہیے، جس میں سے 50 to 60% آپ انیشیلی پے کر دیں گے، کچھ ایڈوانس پے کر دیں گے. کچھ یونیورسٹیز لیٹ سپوز اگر وہ 1/3 انیشیلی چارج کر کے آپ کو کیش لیٹ ایشو کر دیں گی، تو وہ یونیورسٹیز جو ریمیننگ ہے ایٹ دا ٹائم آف انرولمنٹ، کچھ یونیورسٹیز 50% کہتے ہیں ٹوٹل فیس کا پورا کر دیں. لیٹ سپوز اس میں 12,000 ہے، اس نے 3,000 پے کر دیا، تو اٹ مینس کہ اس نے آن ارائیول فردر 3,000 پاؤنڈ پے کرنا ہے. تو اس کے پاس 6,000 پاؤنڈ کا تو بجٹ جو ہے انیشلی ہی اس کو چاہیے، کیونکہ جاتے ہی اس کے پاس ڈیفینیٹلی وہ یا تو گھر سے منگوائے گا پیسے، اور یا جو ہے وہ ساتھ لے کے جائے گا، تو پھر اس کی وہ انرولمنٹ کنفرم ہوگی، وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر پائے گا. ٹھیک ہے. اگلا جو ہے اس میں پھر اس کے علاوہ اس کے لیے ٹریول ایکسپینسز، اس کے جو ہے جناب وہاں پہ دیگر لیونگ ایکسپینسز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس ذہن میں اور بجٹ میں رکھنی چاہیے، اپنے فنڈ میں یوز کرنا چاہیے. اب اگلی جو اس میں چیز ہوتا ہے ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے آرٹس کا. ان جنرل بیچلر لیول پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو 6.0 آرٹس چاہیے ہوتا ہے، نو اسکل لیس دین 5.5. اور کچھ ایسے بھی کورس یونیورسٹیز ہیں جو 5.3 ایچ پہ بھی ایڈمیشن دے دیتی ہیں. اور ماسٹر لیول کے لیے جو آپ کو 6.5 اور 6.0 جو ہے ایچ میں ڈول جو ہے وہ آرٹس چاہیے ہوتا ہے. اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جیسے اسٹر یونیورسٹی ہے، وہاں پہ آپ کا 6.0 اور 5.5 بینڈ بھی اگر آرٹس ہوگا تو آپ کو ماسٹر ڈگری کے لیے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. لیکن ان جنرل جو ہے 6.5 اور 6 ایچ جو اگر آپ کے پاس ہوگا تو ماس اور کچھ مخصوص کورسز کے جیسا کہ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوں، یا جناب جو آپ جو ہے وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ کورسز میں جا رہے ہوں، یا آپ جو ہے اسی طرح کچھ یہ ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ ایسے کورسز ہیں، آپ انگلش سے ریلیٹڈ کچھ کورسز میں جانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ 7 بینڈ بھی جو ہے وہ آپ کو آرٹس جو ہے وہ یونیورسٹیز ریکوائر کرتی ہیں. تو یہ اس میں ویریشن ضرور ہے، بٹ اوور آل 6.5 اور 6 اور 5.5 جو ہے وہ بیچلر لیول پہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری جو ہے اس میں پھر آگے چیز ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹس کیا اکٹھے کرنے ہیں. تو ایڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے بنیادی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس میں آپ کا پاسپورٹ آئے گا نمبر 1 پہ، آپ کا اس میں آئی ڈی کارڈ یا فارم بی ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈس کی کاپی ہیں، آپ کی فوٹو ہے، آپ کا کوئی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ارینج کرنی ہوتی ہیں. دوسرے لیول پہ آپ کو اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس چاہیے. آپ اپنے جو بھی ایجوکیشن ہے او لیول سے ماسٹر ڈگری تک، بیچلر ڈگری تک، میٹرک ہے، میٹرک انٹر، بیچلر ماسٹر، جتنے بھی آپ کے اکیڈمکس سرٹیفکیٹس ہیں، ٹرانسکرپٹس ہیں، ڈگریز ہیں، اور اگر اس میں کوئی اچیومنٹس ہیں، سم ٹائم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ اسپورٹس کمپٹیشنز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے، ان کو اداروں سے سرٹیفکیٹ ملے. کو ڈبیٹ کمپٹیشن میں جن بھی آپ کے ایکٹیویٹیز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ سرٹیفکیٹس ہیں، تو آپ کو وہ تمام سرٹیفکیٹس اور چیزیں کمپائل کر کے رکھنی چاہیے. یہ آپ کے ایڈمیشن کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی، اور بھی آپ کو ساری چیزیں ہوں گی جتنی ایڈیشنل چیزیں ہوں گی. اس میں فردر جو ہے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے ریلیٹڈ ہی آپ کے پاس جو ہے اپنے ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے ہوتے ہیں. ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ آپ اپنے لاسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے لیتے ہیں.
रिकमेंडेशन लेटर के बारे में जो है वो आम तौर पे आपको गाइड कर दूँ। ये एक जो करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप की इसमें वर्डिंग होती है, और इन एडिशन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा सिर्फ ऐड किया जाता है कि आई रिकमेंड द स्टूडेंट फॉर फर्दर हायर एजुकेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। रिकमेंडेशन लेटर में आम तौर पे ना किसी यूनिवर्सिटी को मेंशन किया जाता है और ना ही किसी कंट्री को मेंशन किया जाता है, ताकि वो एक ही जो रिकमेंडेशन लेटर है वो तमाम अदारों और यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए फिर इंटरटेनेबल होता है, वो हर जगह पे चल जाता है। अगर किसी मखसूस यूनिवर्सिटी के लिए लिखवाएगा तो डेफिनेटली फिर अगली यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको बुनियादी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अपने ऑफ़र लेटर के लिए। जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे तो ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होने चाहिए, तो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही मांग लेती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो कैश लेटर से पहले मांगते होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर। अगर आपका मोटिवेशन लेटर जो है पहले मांगेगी तो तभी आपके पास है, अगर नहीं मांगे तो डेफिनेटली आपको अगले फेज में चाहिए। जब आपका ऑफर लेटर इशू हो जाएगा तो नेक्स्ट आपने अगले स्टेप में आना है, आपका कैश लेटर इशू होगा। ऑफर लेटर मीन्स अ कंडीशनल एडमिशन लेटर। कंडीशनल एडमिशन लेटर में कई सारी कंडीशंस होंगी जिनमें आपने फ़ीस पे करनी है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपने लेट्स सपोज आपका आइस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, आपने जनाब अपना जो है मोटिवेशन लेटर देना है, या आपने कोई भी जो फर्दर यूनिवर्सिटीज़ को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट्स या कंडीशंस वो आपको लगाएंगे। आपके ये स्टूडेंट को ज़िम्मे होता है कि अनटिल अनलेस वो कंडीशंस कंप्लीट ना करे वो कैश लेटर की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो ये तमाम कंडीशंस पूरी होती हैं, और मीनवाइल जो है यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी कंडक्ट करती है। आप वो इंटरव्यू पास करना ज़रूरी होता है अपने यूनिवर्सिटी को। बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होगा, हाँ वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो या आपका वो एम्बेसी का इंटरव्यू हो या आप जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो, इन सब चीज़ों में बुनियादी तौर पे आपने ये जस्टिफाई करना होता है, ये प्रूव करना होता है कि आपका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है और आप वाकई एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपने पढ़ने के अलावा आपके कोई अदरवाइज मोटिव्स नहीं हैं, और इस डिग्री का, इस एजुकेशन का और इस इन्वेस्टमेंट का जो आप इस डिग्री के लिए करेंगे उसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये चीज़ें जो है आपको हमेशा कवर करनी होती हैं और जस्टिफाई करनी होती हैं मोटिवेशन लेटर में, इंटरव्यूज़ में। तो इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ जो है जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें आपको उसके लिए अपना को प्रिपेयर करना होता है। और जब आप ऑफ़र इशू हो जाएगा और आप डिसाइड कर लेंगे मुझे इस यूनिवर्सिटी या अगस्त मल्टीपल ऑफ़र्स हैं और आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ही उस ऑफ़र को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, फाइनली आप चाह रहे हैं कि मैं मज़ीद इससे बाद में डिसाइड करूँ कि मैंने किस यूनिवर्सिटी को फाइनली जो है फ़ीस ट्रांसफ़र के लिए कहाँ पे पढ़ना है, तो फिर भी आप हर यूनिवर्सिटी के लिए फिर अलग जो है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से जो है इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए आप जब इंटरव्यू होगा आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, तो आपने वहाँ पे ये जस्टिफाई और प्रूव करना है कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल से इंफॉर्मेशन लिखें और जनाब वो जो है ना तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करते रहें। ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपका इंटरव्यू भी फेल हो जाएगा और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जो है ना वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। और इसका मतलब यही है कि फिर अगर तो आप कैश लेटर में तो कैश ही इशू होगा और अगर आप वीज़ा के लिए तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को जो है पेश नज़र रखना होता है। ठीक है, अगली इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आप अगर कैश लेटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपने जो है फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस और प्लस आपकी जो रिमेनिंग ट्यूशन फीस है। रिमेनिंग अगर आपने जब कैश लेटर के लिए बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आपके पास टोटल ट्यूशन फीस प्लस आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे का सारा आपने फ़ंड जो है वो किसी भी शेड्यूल बैंक में वो आपने फ़ंड शो करने हैं, और वो फंड्स जो है वहाँ पे आपकी एक्सेस में होने चाहिए, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है कोई भी किसी किस्म का लोन नहीं होना चाहिए, और फंड जो है वो ट्रांसफ़रेबल होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है अगर होंगी तो देन ही वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा कि फ़ंड्स आपके एक्सेस में नहीं है या वहाँ पे जनाब कोई किसी ने लोन लिया हुआ है
تو وہ پھر بینک اسٹیٹمنٹ یا فائنینشیل جو ڈاکومنٹس آپ دیں گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں رہیں گے، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کیس جو ہے نہیں کا ڈراپ ہو جائے گا، آپ کا کیش لیٹر بھی ہٹ گیا یا ویزا پہ آپ پروسیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ انیشیلی آپ بینک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ نے 11,385 پاؤنڈ پلس آپ کی ٹیوشن فیس پلس جو بھی آپ کا کورس ہے 300 پاؤنڈ پر ایئر کے حساب سے، اگر آپ لیٹ سپوز ماسٹر ڈگری کے اسٹوڈنٹ اور 1 ایئر ماسٹر ڈگری کورس لے رہے ہیں تو پھر آپ کو 300 پاؤنڈ ایڈ کرنا ہے، اور اگر آپ ماسٹر ڈگری کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا 2 ایئر ماسٹر پروگرام ہے ود ورک پلیسمنٹ ہے تو پھر آپ کو جو ہے 600 پاؤنڈ اس میں ایڈ کرنا ہے، اور اگر بیچلر لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا 3 ایئرس کا کورس ہے، آپ کا 4 ایئرس کا کورس ہے، یا فاؤنڈیشن کورس پلس 3 ایئر بیچلر اور پلس آپ کا جو ہے ساتھ ہی آپ کے پاس ورک پلیسمنٹ بھی ایڈمنس کا 5 ایئر کا کورس ہوگا، تو آپ جو ہے وہ 1500 پاؤنڈ جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ تو یہ اس طرح جو ہے آپ اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹس ارینج کریں گے تاکہ آپ جو ہے جسٹیفائی کر سکیں اپنی یونیورسٹی کو کہ آپ کے پاس یہ فنڈس ہیں۔ جب آپ اس میں ایک پارشل فیس ٹرانسفر کر دیں گے، لیٹس سپوز آپ نے 3000 پاؤنڈ ٹرانسفر کر دیا یا آپ نے 5000 پاؤنڈ ٹرانسفر کر دی، جتنی بھی پاؤنڈ آپ ٹرانسفر کر دیں گے اگر وہ اسٹیٹمنٹ اسی حد سے ریڈیوس بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ قابل قبول ہوتی ہے، پھر اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے ہاسٹل جو آپ نے بک کیا ہے اپنی یونیورسٹی سے ساتھ ہی ہوٹل بک کرتے ہیں اور آپ کے ایڈمیشن لیٹر میں آپ کے کیش لیٹر میں یونیورسٹی میں لکھ کے بھیج دیجیے کہ جناب اس کی اتنی فیس پیڈ ہے، ہاسٹل بک ہو چکا ہے، تمام چارجز آ گئے ہیں جتنا آپ کے اوپر، آپ نے پورے سال کی فیس ٹرانسفر کر دی، آپ نے پورے سال کا ہاسٹل بک کر لیا، تو اٹ مینز آپ کو جو پیسے پیڈ ہیں اس حساب سے آپ کی پھر بینک اسٹیٹمنٹ اگر مائنر سی بھی رہ جائے گی تو قابل قبول ہوگی، جس میں پھر آپ نے فوڈ اور دیگر ایکسپینسز کے فنڈز سب شو کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی فائنینشیل کے حوالے سے۔ اب جو ہے یونیورسٹیز کے آئٹس کا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، فائنینشیل کا بھی ڈسکس کر لیا، اور ہم نے جو ہے وہ جناب اس میں آئٹس کے بارے میں ڈسکس کر لیا اور فائنینشیل کے بارے میں اور ڈاکومنٹس کے بارے میں کہ ہمیں کون کون سے جو ہے اور کتنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ارینج کرنے ہوتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں آلموسٹ سارے ہی کورسز اویلیبل ہوتے ہیں، بٹ جنوری جو ہے یہ میجر انٹیک نہیں ہے، میجر انٹیک ستمبر ہی ہے، سو اکثر یونیورسٹیز جو ہیں وہ بزنس اور کمپیوٹنگ اور صرف لمیٹڈ کورسز آفر کر رہی ہیں، جبکہ صرف محدود یونیورسٹیز ہیں جیسے السٹر ہے، کنگسٹن ہے، وہاں جو ہے لمپٹن ہے، وہاں پہ بہت سارے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کسی بھی کورس میں ماسٹر لیول پہ یا بیچلر لیول پہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بزنس سے ریلیٹڈ کورسز ہیں، آپ اکاؤنٹنگ، فائنانس، آپ انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ مینجمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی بھی جو ہے بزنس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، آرکیٹیکچر انجینئرنگ ہے، یا کوئی اور دیگر انجینئرنگ، کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، آپ جناب جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ اگر اکنامکس سے ریلیٹڈ جانا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جو ہے جناب اس میں میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہے فارمیسی ہے، بایو میڈیکل سائنسز ہے، ایم بی بی ایس کا جو کورس ہے وہ آفر نہیں کرتی یونیورسٹیز، لیکن جو دیگر کورسز ہیں لاء سے ریلیونٹ ہیں، جرنلزم سے ریلیونٹ ہیں، یہ تمام کورسز بیچلر اور ماسٹر لیول پہ آفر کیے جا رہے ہیں، اور جنوری انٹیک میں آپ ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس میں ماسٹر لیول بھی اویلیبل ہے اور بیچلر لیول کے بھی کورسز اویلیبل ہیں۔ سم ٹائم کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے اب جیسے بیچلر لیول پہ ایڈمیشن لینے کے لیے موسٹلی یونیورسٹی جو ہے وہ 80%، اگر آپ نے پاکستان سے 12 ایئرز ایجوکیشن ہے، ایف اے ہے، آئی سی ایس ہے، آپ نے آئی کام کیا ہوا ہے، تو یونیورسٹیز جو ہیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ کے 80% اگر مارکس ہیں اور آپ کا 6 بینڈ آئٹس ہے، نو اسکل لیس دین 5.5، تو یونیورسٹیز آپ کو ڈائریکٹ بیچلر ڈگری میں ایڈمیشن دے دیتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، لیٹس سپوز آپ کے پاس آئٹس تو ہے مگر آپ کے جو مارکس ہیں وہ 70% ہے، 65% ہے، 60% ہے، 50% ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو یونیورسٹی جو ہے اگر آپ بیچلر ہو تو فاؤنڈیشن ایئر پہلے آفر کرے گی، آپ فاؤنڈیشن پر کو کریں گے، فرسٹ ایئر فاؤنڈیشن کا ہوگا، آفٹر دیٹ آپ کی بیچلر ڈگری اسٹارٹ ہوگی۔ اور اگر آپ اسی طرح ماسٹر لیول پہ جا رہے ہیں، اگر آپ آئٹس کا میں آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن کوالیفائی نہیں کر رہے تو یونیورسٹی پھر آپ کو
پری ماسٹر آفر کرے گی، اور اب پری ماسٹر کے ساتھ جو ہے پھر آپ کا کیش بھی اتنے ہی عرصے کا بڑھ جائے گا جتنے عرصے کا آپ کا جو ہے پری ماسٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ کو، اگر آپ کوالیفائی ڈائریکٹ بیچلر نہیں بھی کریں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر فاؤنڈیشن کورس کے تھرو جائیں گے تو یہ جو ہے اس کی آپ کو ڈیفینیٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے، آپ کے جو بھی ریلیونٹ آپ کی بیچلر ڈگری ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ آپ کو جو کورسز وہ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری کے لیے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے تاکہ اس کو آسانی سے آگے پاس کر سکے اور اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ جب آئٹس کی بات کریں گے اور اگر آپ ود آئٹس سے آ رہے ہیں تو آئٹس اگر آپ کے پاس، آپ نے صرف اور صرف یو کے وی آئی آئٹس ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے آپ کا آئٹس کا جو سکور ہے جو آپ کو چاہیے وہ نہیں آیا، آپ کا آئٹس کا سکور کم ہے، تو پھر بھی آپ کے پاس اگر یو کے وی آئی آئٹس ہے تو یونیورسٹی آپ کو پری سیشنل انگلش کورس لگا کے آپ کو ایڈمیشن دے دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ باقی ایڈمیشن جو اکیڈمک کرائٹیریا کوالیفائی کر رہے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو پری سیشنل انگلش لینگویج کورس لگا کے ایڈمیشن دے دے گی، اور اگر آپ کو نان یو کے وی آئی آئٹس کا بھلے وہ اکیڈمک ہی کیوں نہ ہو تو پھر جو ہے وہ آپ کا آئٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، پھر آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے پریشانی ہوگی اور آپ کے لیے اپرچونیٹی جو ہے وہ مزید محدود ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ جو ہے یو کے میں پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو یو کے وی آئی آئٹس ہی کرنا چاہیے، بلکہ ان ایڈیشن میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا اگر آپ ایون آسٹریلیا کینیڈا کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یو کے وی آئی آئٹس ہی کریں، کیونکہ یو کے وی آئی آئٹس جو ہے وہ تمام کنٹریز میں ایکولی ایکسیپٹیبل ہے۔ بٹ اگر مین وائل آپ کا پلان چینج ہو جائے یا اللہ نہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے یا جو ہے کسی بھی وجہ سے آپ اس کو کنٹینیو بینڈ اسکور کم آ جائے تو چونکہ وی آئی آئٹس لیٹ سپوز اگر کسی اسٹوڈنٹ نے بیچلر لیول پہ ایڈمیشن لینا تھا، اس کو 6 اور نو اسکل 5.5 پہ آئٹس چاہیے تھا اور یہ نہیں آیا، اب اگر یہی یو کے وی آئی آئٹس اس کے پاس 4.5 بینڈ کا بھی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے، پھر اس کو فاؤنڈیشن کورس کے تھرو ایڈمیشن پروسیس ہو جاتا ہے۔ سو آپ نے کسی بھی کنٹری میں پڑھنے کے لیے جانا ہو، آپ آسٹریلیا سلیکٹ کریں، یو کے کریں، کینیڈا کریں، تو آپ کو پریفریبلی کوشش کریں یو کے وی آئی آئٹس ہی دیں، اور اگر یو کے جانا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یو کے وی آئی آئٹس ہی میں ہی اپیئر ہوں تاکہ آپ کا جو ہے اللہ نہ کرے وہ کوالیفائی نہیں کرتے، آپ کا جو ہے ڈیزائر بینڈ نہیں آتا تو آپ فاؤنڈیشن کورس کے لیے یا پری سیشنل کے لیے جو ہے ایکسیپٹیبل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اگلی اس میں جو چیز ہے وہ ہوتی ہے ٹریول کے حوالے سے۔ ٹریول کے لیے جو ہے یو کے میں جو بھی اسٹوڈنٹ ٹریول کرتے ہیں ڈیفینیٹلی انہیں یہ ساری چیزیں پہلے جو ہے وہ پیش نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو ہے لوکل ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہت ساری ایسی جو ہے سروسز ہیں، ٹیکسی سروسز ہیں، جیسا کہ پاکستان میں اوبر یا کریم وغیرہ ہے، آپ اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ جو ہے اپنی ایک ٹیکسی بک کریں، آپ اسے اپنی ڈیسٹینیشن بتائیں، وہ آپ کو ایئرپورٹ سے پک کرے گی اور آپ کی ڈیسٹینیشن پہ وہ آپ کا ہاسٹل ہو یا آپ کی یونیورسٹی ہو، آپ کو ڈائریکٹ وہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ چھوڑ دے گی۔ اگر آپ یہ ڈیفینیٹلی تھوڑا ایکسپینسو ہوگا، اس کے لیے آسان سلوشن یہ ہے کہ زیادہ تر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ جاتی ہیں، وہاں سے آپ جو ہے ہیتھرو ایکسپریس کے نام سے جو ہے سٹی سینٹر میں لندن سینٹرل سٹی میں جو ہے ٹرین سروس ہے، آپ اس پہ لندن سینٹرل سٹی میں آئیں اور پھر جو ہے آپ یہاں سے ٹیکسی کرو تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے جو ہے وہ چارجز کم ہو جائیں گے۔ اور ایڈیشنل یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کنگسٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے ان کو سٹی سینٹر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کنگسٹن یونیورسٹی اسی سائڈ پہ ہے جس سائڈ پہ آپ کو جو ہے وہ ایئرپورٹ ہے، تو آپ کو سٹی سینٹر ایکسپریس سروس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزید یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے جانے سے پہلے آپ کی یونیورسٹی بھی آپ کو گائیڈ کر دے گی، آپ اپنا پورا روٹ پلان بنا لیں، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ کریں، رابطہ کریں، ہم بھی آپ کو اس میں گائیڈ کر دیں گے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے اب بات آئے گی آپ کے کورس کی سلیکشن کی، آپ کی یونیورسٹی کی سلیکشن کی۔ اب یونیورسٹی جو ہیں ملٹیپل یونیورسٹیز ہیں، جیسے کنٹری یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا لندن کیمپس ہے، گرینوچ یونیورسٹی ہے، نارتھ ایمپٹن ہے، اس میں جناب ہڈرسفیلڈ کا لندن کیمپس ہے، کنگسٹن یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور کئی ساری یونیورسٹیز جو ہیں جن میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور وہ جنرل انٹیک کے لیے کورس آفر کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے تو پھر آپ کو ہر یونیورسٹی کے جو ہے ایڈمیشن کرائٹیریا اسپیسیفکلی جو ہے دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔
جنرل ریکوائرمنٹ جو ہے ایجوکیشنل اور آئلٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ جنرلی اپنے آپ کو اسی کے لیے پریپیئر کریں. ہاں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے مثلا لو آئٹس یا بغیر آئٹس کے اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, ہمارا ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو جائے اور ہمیں آئٹس کا ٹیسٹ بھی نہ دینا پڑے. ہم وہ وقت بھی جانا چاہتے ہیں یا اپنے پیسے بھی جانا چاہتے ہیں, تو وہ آئٹس کو میں کیوں اپنے پیسے ویسٹ کریں. کوئی آلٹرنیٹ آپشن اگر ہے تو ہم اسے ویل کرنے کو پریفرنس دیں گے. تو ایسی صورت میں آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آئٹ 6 اور 5.5 جو ہے وہ ایچ ماڈیول چاہیے ہوتا ہے, ماسٹر لیول پہ بھی اور بیچلر لیول پہ بھی. تو اگر آپ کا آئٹس کم بھی آ جائے گا تو آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ایڈمیشن دے دے گی وداؤٹ اینی پری سیشنل اور جناب جو ہے بغیر کسی فردر ریکوائرمنٹ کے. اور دوسری اس میں یہ بھی آپشن اویلیبل ہوتی ہے, وہ اسٹوڈنٹس ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی ایک آفر کر رہی ہے, مے بی اس کو آنے والے جو ہے دنوں میں کلوز کر دیں. وہ اسٹوڈنٹ جن کا 3 ایئرس اب وہ ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے, 3 ایئر سے زیادہ کا گیپ نہ ہو, اور ان کے ہائر سیکنڈری اسکول میں اگر انگلش کے سبجیکٹ میں مور دین 55% مارکس ہیں تو ان کو بھی بغیر آئٹس کے ٹیسٹ جو ہے ایڈمیشن دے دیتی ہے. اس طرح کونٹری یونیورسٹی ہے, کونٹری یونیورسٹی جو ہے وہ فیس ٹو فیس ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے. فیس ٹو فیس ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی اب سے پہلے اپنا آفر لیٹر جنریٹ کروائے گا. آفٹر دیٹ جو ہے پھر اسٹوڈنٹ اس کا ٹیسٹ میں اپیئر ہوگا, ٹیسٹ پاس کرے گا تو دین جو ہے وہ اس کو آئٹس کو ایگزامشن جو ہے اویل کر سکے گا. رائٹ ناؤ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے فیس ٹو فیس ٹیسٹ اور ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, لہٰذا یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا. تو اس لیے جو ہے موسٹلی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ آئٹس کے ساتھ ہی اپیئر ہوں ٹیسٹ کے لیے, اور ایڈمیشن کے لیے آپ آگے بڑھیں. اس میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوں گی. پھر کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لو انیشیل ڈپازٹ والی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں اگر آپ لندن میں لو ایڈمیشن والی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو گرینوچ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے, کیونکہ گرینوچ یونیورسٹی میں آپ کو صرف 3000 پاؤنڈ یہی جو ہے وہ انیشیلی ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے. ریمیننگ جو ہے وہ آپ پھر آگے انسٹالمنٹس میں 50% ایٹ دا ٹائم آف انرولمنٹ آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. ریمیننگ جو ہے وہ پھر آپ انسٹالمنٹس میں پے کرتے رہتے ہیں. تو مزید اس میں اب کورسز کے حوالے سے جو ہے وہ انڈیویجول اسٹوڈنٹ جو آپ کو جس کورس کو پریفر کر رہے ہیں آپ اپنے کورس کے بارے میں لکھیں تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا کہ یہ کورس کس یونیورسٹی میں اویلیبل ہے. ہاں اس کے ساتھ ہی آپ کو فیس بھی بتا دوں گا اور ایڈمیشن ریکوائرمنٹس بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ بھی کمنٹ آیا تھا کہ جناب اسکالرشپ. دیکھیے یہ جو اسکالرشپس ہیں نا اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے اسکالرشپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جنرل اسکالرشپس. اگر آپ جنرل اسکالرشپ یونیورسٹیز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی جو ہے بہت بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہوتی بٹ پھر بھی ریزنیبل ہوتی ہے, جو کہ تقریباً 1000 پاؤنڈ سے شروع ہو کے 3-4000 پاؤنڈ تک وہ آفر ہوتی ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے عام طور پہ اس لیول کا جو اسکالرشپ مل جاتا ہے. تو یہ تو آسانی سے پاسبل ہے کہ آپ کو جو ہے 10%, 20%, 25% یا 30% تک اس میں جو ہے وہ اسکالرشپ مل جائے. اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے زیادہ اسکالرشپ ملے, زیادہ اسکالرشپ مینز آپ جو ہے مور دین 50%, 100% اسکالرشپ لینا چاہ رہے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے پھر ہائی کمپٹیشن میں جانا پڑے گا. وہ میرٹ بیس اسکالرشپس ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایکسیلنٹ اکیڈمک ریکارڈ ہونا چاہیے, آپ کا آئٹس بھی ایکسیلنٹ ہونا چاہیے, اور اگر آپ کا آئٹس ایکسیلنٹ اکیڈمک بہترین ہے پھر آپ کا جو ہے موٹیویشن لیٹر جس کو اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھی کہتے ہیں وہ بھی بڑا ایکسیلنٹ ہونا چاہیے, اور آپ کا انٹرویو بھی بہت ایکسیلنٹ ہوگا تو بھی آپ جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کر پائیں گے. ایسی صورت میں پھر آپ کو کرنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا آئٹس جو ہے پریپیئر کریں, آئٹس ایکسیلنٹ کریں, اور آپ پھر ملٹیپل یونیورسٹیز میں سیم ٹائم پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے تھرو تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملٹیپل یونیورسٹیز میں سیم ٹائم پہ اپلائی کریں گے, تاکہ جو ہے اگر کسی ایک یونیورسٹی سے آپ کا جو ہے وہ پروو نہیں ہوتا تو ہمارے پاس بیک اپ پہ دوسرا, تیسرا, چوتھا پلان ہونا چاہیے تاکہ ہم وہاں سے جو ہے ہمارا ایڈمیشن کنفرم ہو سکے. بٹ آپ کو اس میں یہ بات ذہن رکھنی چاہیے کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اور اس کے لیے آپ کو پھر صبر سے اور تحمل سے
زیادہ جو ہے وہ تیاری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اسکالرشپ جو ہے وہ 100% یا فلی فنڈڈ نہیں ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کوالیفائی بھی کرتے ہیں, بٹ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان میں کوالیفائی نہیں کرتا. ان میں جو ہے زیادہ تر ایکسلنٹ لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی کوالیفائی کرتے ہیں. مزید اس میں جو سوالات ہیں میں دیکھ بھی لیتا ہوں, اور آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹ میں بعد میں بھی یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا ہے کہ آئی کمپلیٹ مائی ایف اے لاسٹ ایئر سو آئی ہیو اینی آپشن. جی بالکل آپشنز موجود ہیں. اب اس میں جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے جو ہے ایف اے میں سبجیکٹس کیا ہیں, اور آپ کس سبجیکٹ میں آگے ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ پریورٹیز کیا ہیں. مطلب اندر میں جانا چاہ رہے ہیں تو تمام یونیورسٹیز بیچلر لیول وغیرہ تو وہی بات ہے, تو مارکس جو ہے وہ 80% سے کم ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ فاؤنڈیشن کورس کے تھرو جائیں گے اور آپ کو آئٹس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اپنا کورس بتائیں تو کورس کے مطابق جو ہے نا میں آپ کو یونیورسٹی جو ہے پھر ریکمینڈ کروں گا. سر آسٹریلیا میں کتنے بینڈ ریکوائر ہے آئٹس کے؟ دیکھیں اگر آپ وہی آسٹریلیا میں بھی یہی کرائٹیریا ہے. اگر آپ جو ہے جانا چاہ رہے ہیں ماسٹر لیول تو 6.5 نوز کے لیس دین 6, کچھ یونیورسٹی میں وہ 6.5 اور 5.5 بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے ماسٹر لیول پہ. اور اگر آپ بیچلر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو 6 اور 5.5 بینڈ ہی جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں. سو مزید اگر آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں آپ جناب جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں پوچھیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپلائی کر دوں گا. آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں 0300 866 8781. تھینک یو.